آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ اس وقت دنیا بھر میں تجارتی جنگ ہے، اور چین اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی جنگ جاری ہے، اس میں 90 دن کا وقفہ ہوا ہے۔ 90 ڈیز کے اس وقفے میں وہ دونوں کے درمیان ٹیکسیشن کے نظام کے حوالے سے، اس کے علاوہ وہاں پہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے حوالے سے فیصلے کریں گے، لیکن میرے لیے پاکستان اور بھارت اور بر صغیر کے حوالے سے جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ میں نے دھمکی دی کہ میں تجارتی پابندیاں لگا دوں گا، آپ کے پاس ساتھ تجارت نہیں ہوگی، جس کی بنیاد پر ایٹمی جنگ جو ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی۔ یہ دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بطور امریکی صدر ان کا یہ دعویٰ بہت اہم ہے، ان کے الفاظ بہت اہم ہیں، کیونکہ وہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے دورے پر جا رہے ہیں، جہاں پر وہ وہاں کچھ ایگریمنٹس کریں گے، اور پاکستان اور بھارت کشیدگی کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ اور عرب ممالک نے اہم کردار ادا کیا۔ ایران نے کشیدگی سے پہلے ہی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اور ایرانی حکام بھارت پہنچے اور وہاں جا کر ملاقات کی۔ یہ تو بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر اور پاکستان بھارت کشیدگی کے حوالے سے چند خبریں ہیں، لیکن میرے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان اس لیے اہم ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی پابندیوں کی دھمکی دیتے ہوئے یہ باور کروایا ہے کہ کمزور معیشت کے حامل ممالک آزاد خارجہ پالیسی یا آزاد فیصلے نہیں لے سکتے۔ آپ کے اوپر ایک چودھری ہونا چاہیے جو امریکہ کی صورت میں ہو، جو آپ سے فیصلے کروائے، جنگ یا ایٹمی جنگ وہ بھی رکوانے کی صلاحیت ایسا چودھری رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں مسئلہ جموں کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہزاروں سال پرانا ہے، شاید وہ جموں کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ ویسے بھی آپ جانتے ہیں پرویز مشرف نے ایک موقع پر کہا تھا کہ پاکستان انڈیا سے پہلے جموں کشمیر تھا، اور اس سے قبل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں بھی کہا تھا کہ وہ تنازع اس سے پہلے کا ہے۔ تو یہ پاکستان اور بھارت کے حکام خود تسلیم کر چکے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر شاید جموں کشمیر کی ریاست جموں کشمیر، گلگت بلتستان یا اس خطے کی تاریخ کے حوالے سے شاید 1500 سال کا کہہ دیا، یہ الگ بحث ہے، لیکن میرے لیے جب ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کی تو میں اس نقطے پر رکا ہوا ہوں کہ یہ ثالثی کا کردار کس طرح ہوگا، کیونکہ اس سے قبل بھی 2019 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت نے دونوں نے مل کر کچھ فیصلے کیے، اس کی بنیاد پر 370 کا خاتمہ ہوا، 35A کو ختم کیا گیا، جو اسٹیٹ کا تصور تھا اس کا خاتمہ ہوا، آگے وہ بڑھے، انہوں نے یونین ٹیریٹریز میں وہاں اسے تقسیم کیا۔ دو چیزیں تھیں جسے عمر عبداللہ اور ان کے خاندان یہ کہتا ہے کہ انفیئر ڈاکومنٹس اور انفیئر ڈیسیجنس ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ، اور کشمیر کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ انفیئر ڈاکومنٹ تھا، دوسرا یہ اسٹیٹ ہوڈ کو ختم کرنا یہ انفیئر ڈیسیجن تھا۔ اور اس وقت دیکھیں نا، آپ اس پورے خطے میں آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان تک محدود رہتے ہیں، یہاں پہ عوامی موومنٹس چلی ہیں گزشتہ چند ماہ میں۔ اس عوامی موومنٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں انڈیپینڈنٹ لوگ فیصلے کر رہے ہیں، اور اس دوران عوامی موومنٹ سے جڑے ایک بہت بڑے نام سردار امان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پاکستان بھارت ثالثی کے عمل میں جو یاسین ملک ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ اب یہ بہت اہم ہے، آپ دیکھیں ہم جب بھی پاکستان اور بھارت کے معاملات پر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل فریق کو اس میں شامل کیا جائے۔ فریق میں اب کیا ہے، آپ کے سامنے علی گیلانی نہیں رہے، حریت قیادت وہاں کی اس طرح کھل کے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت بھارت کے خلاف یا اپنی ریاست کے حوالے سے ایک طاقت کے خلاف یاسین ملک کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور آزاد کشمیر میں جو موومنٹس چلی ہیں وہاں میں لائن آف کنٹرول پر اس دفعہ گیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یاسین ملک صرف مقبوضہ کشمیر میں ہی نہیں وہاں جدوجہد کر رہے، بلکہ آزاد کشمیر میں بہت پاپولر ہیں۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر جموں کشمیر کے اس تنازع سے جڑے ان فریقین کو، ان افراد کو بھی اگر مذاکراتی عمل میں شامل کیا جائے تو شاید تینوں فریق اس کو سمجھیں، اس کو ایکسیپٹ کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے اس کا حل دو طرفہ مذاکرات سے نہیں ہوگا، کیونکہ تیسرے فریق کو، جو اصل فریق ہے، آپ کو یاد ہوگا
جس وقت عمران خان گئے تھے مظفر آباد، اور اس وقت وہاں آزاد کشمیر اسمبلی میں موجود تھے، تو جموں کشمیر اسمبلی میں، تو اس وقت کے وزیر اعظم معذرت کے ساتھ راجہ فاروق حیدر خان نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، دنیا آپ کے بجائے ہماری بات مانے گی، ہم اصل فریق ہیں اور ہم بات کریں گے۔ تو یہ بات ان کی بہت اہم تھی، کیونکہ انہوں نے اس وقت عمران خان کے سامنے کہا تھا کہ آپ ہمارے کندھے کے پیچھے رہیں، آپ ہمارے کندھے سے کندھے ملا کر چلیں، آپ صرف ہم پر اعتماد کریں، ہم آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں پہ اعتماد ہونا چاہیے، تو یہ بہت اہم نقطہ تھا، کیونکہ آپ جن افراد کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں ان افراد کو اس مذاکراتی عمل میں شامل کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ان کی ہے یاسین ملک کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یاسین ملک کو اگر شامل کیا جائے تو کیونکہ وہ ان کو گلگت بلتستان میں بھی سنا جاتا ہے، لداخ میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی، انڈین سائیڈ کا جو پورا خطہ ہے وہاں، جموں میں، پونچھ میں، اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو موومنٹ تھی وہاں ان کے حق میں نعرہ بازی یا ان کے آزادی، ان کو جو تہاڑ جیل میں قید کیا گیا ہے ان پر بھی بات ہوئی۔ تو یہ پوائنٹ ایک اہم ہے کہ اصل فریق کو بھی اس مذاکراتی عمل میں شامل کیا جائے جس کے بارے میں فیصلے کی بات ہو رہی ہے۔ اور میری گزشتہ روز وزیر دفاع پاکستان خواجہ آصف سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ 3 معاملات پر بات ہوگی بھارت سے، ایک کشمیر، دوسرا دہشت گردی، تیسرا انڈس واٹر ٹریٹی۔ یہ تینوں اہم ان کا تعلق اس ریاست جموں کشمیر کے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے ہے، تو اگر وہاں کے افراد شامل ہوں گے تو اچھا ہوگا۔ اور دوسرا ایک اور پوائنٹ آپ کو میں بتا دوں، وہ یہ کہ اگر دیکھیں نا آزاد کشمیر حکومت جو ہے، دوسری طرف وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ ہیں، عمر عبداللہ ہیں، تو یہ دونوں افراد کہیں نہ کہیں ایک طرف انڈیا، دوسری طرف پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے رہے ہیں۔ تو ایسے میں وہاں کی وہ قیادت جو کہ انگیجمنٹ کے بجائے وہاں کے حق حکمرانی کی بات مختلف مواقعوں پر کرتی رہی، تو اس کو اگر شامل کیا جائے تو یقیناً تینوں فریق اس فیصلے کو ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ اگر جموں کشمیر کے باسی مثال کے طور پر اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کیا ہوگا۔ ایک اور نقطہ آپ کو بتاؤں کہ اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان کے افواج کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور یہ انٹرنیشنل تنازع ہے، تو بالکل تنازع ہے، تو لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات کو بڑا سنجیدہ لینا چاہیے اور اعتماد کھل کے اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حل کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ 2019 میں عمران خان صاحب جب واپس آئے تو اس وقت جنرل باجوہ بہت کچھ فیصلے کر چکے تھے اور پینٹاگون میں بہت اہم کچھ ملاقاتیں ہو چکی تھیں، تو اس وقت عمران خان آ کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے فتح حاصل کی اور ہم ٹرافی لے کے آئے ہیں۔ تو ایسے فیصلے جو کہ یہاں یک طرفہ ہوتے ہیں اور جشن منایا جاتا ہے، آپ دیکھیں لائن آف کنٹرول پہ اس وقت بھی کشیدگی ہے، سیز فائر معاہدے تو ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر کشمیری دونوں اطراف میں اس کا شکار ہیں، مشکل میں جی رہے ہیں، تو ان کے بغیر کوئی بھی فیصلہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اسے میرے حساب سے کوئی وہ اہمیت حاصل ہوگی جو ہونی چاہیے۔ اور 70 سال سے اگر ان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تو میرے حساب سے اب بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت جموں کشمیر کی جو قیادت ہے، جو اصل قربانی دے رہے ہیں، ان کو ہر بحث میں، ہر مذاکراتی عمل میں شامل کیا جانا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر کچھ